پیغمبر اکرم کا جملہ تھا کہ جب آپ کی آنکھ کھلی، چونکہ ظاہر سی بات ہے علالت تھی جی، پیغمبر اکرم، نقاہت تھی، ذوف تھا، ساری چیزیں تھیں. پیغمبر اکرم کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ لوگ ہیں آس پاس. کہا بھائی کیوں نہیں گئے تم؟ کہا نہیں حضور آپ بیمار تھے، ہم مدینے تک گئے تھے باہر، اور مدینے سے پھر واپس چلے آئے، ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر جائیں. پیغمبر نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو اس وقت اسامہ کے لشکر کی مخالفت کرے اور اس کے کمانڈ میں نہ جائے. اب آپ سوچئے کتنی زیادہ جی، پیغمبر اکرم نے ایک ایک مقام کو بالکل واضح کیا ہے اور ان شخصیتوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اور یہ کس لائق ہے. خود پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے لعنت کہی. تو میں وہ اشارہ دے رہا تھا، اسامہ بن زید بہت ہی مشہور شخصیت اسلام کی، یہ بیمار ہوئے اور ایسی بیماری تھی کہ گویا انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس کے بعد اب میں بچ نہیں پاؤں گا. بیمار تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کو گئے. اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں، یہ میں کیونکہ بات آ گئی ہے تو میں ایگزامپل کے طور پہ دے دوں روایت کو. امام پہنچے اور اسامہ بن زید کے حال چال لیے. اس کے بعد امام نے اسامہ بن زید نے پوچھا، کہا کہ مولا میں مرنے والا ہوں، حسین میں مرنے والا ہوں اور میں ابھی تک مدینے میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں، ادا نہیں کر پاؤں گا، بہت مشکل ہے میرے. 60,000 درہم کا میں مقروض ہوں، میں مشکل میری حیات کے یہ حالات ہے، میں کیسے ادا کروں گا؟ امام حسین نے برجستہ جملہ کہا کہ اسامہ پریشان نہ ہو، یہ تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا. اب تاریخ میں ملتا ہے کہ اسامہ بن زید کے مرنے سے پہلے ان کی حیات میں ہی امام حسین نے اس پورے قرض کو ادا کر دیا، ان کو قرض سے نجات دی. اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ جو شخص غریب ہے کیا وہ 60,000 درہم کسی طریقے سے دے سکتا ہے؟ تو ہماری ذہنیت جو بنی ہوئی ہے اسے ہمیں صحیح کرنا ہوگا. ہاں، کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی سوچنا ہوگا کہ بھئی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے لائف ہسٹری آف امام حسین، اور آپ مس کر رہے ہو اس کو. آپ اسی کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا سارا فوکس ہے اس لاسٹ ایئر پہ جو کربلا کا واقعہ ہے، جو کربلا کا اس سے واقعہ باہر نہ، اس سے باہر ٹھیک ہے وہاں پر امام حسین غریب ہے، لیکن وہ بات آئے گی کہ غریب ہے کس سینس میں، کس وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ اس بات کو، ان دونوں بات کو آپ ریلیٹ نہیں کریے گا. عربی لفظ ہے اور یا غریب الغربا جو کہا بھی جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ آپ خود دیکھیں. اس کی دلیل میں آپ کو دوں کہ 8ویں امام کو کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم، ہم زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغربا، اے غربا کے غریب، یعنی غربا میں سب سے زیادہ غریب. کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ سوال کیجئے لوگوں سے، کیا 8ویں امام غریب تھے؟ نعوذ باللہ، محتاج تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، وہ ولی تھے حاکم وقت کے. بے شک. اب آپ دیکھیں مامون رشید نے اپنا خلیفہ بنا لیا تھا، ولی بنا دیا، غریب تھے امام. تو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اپنے اہل خانہ سے دور تھے، رشتہ داروں سے دور تھے، قرابت داروں سے دور تھے، بیوی سے، اولاد سے دور تھے. کس کانٹیکس میں بہن بھائی سے دور کو تھے، سمجھنے والا ہے، یہ سمجھنے والا دور. غریب وہ غریب ہمارے اردو والا غریب نہیں ہے، وہ غریب عربی والا ہے، وہ غریب عربی والا ہے. تو آپ اس کو اردو کے معنی نہ لیں، غریب کے معنی جو غریب ہو، فقیر ہو، محتاج. غریب کے معنی ہوتے ہیں کہ جو پردیسی ہے، جو غریب الوطن جسے ہم کہتے ہیں. یہ ایک دو الگ باتیں ہیں جس کو ہم ایک کر دیتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ امام حسین کی ذات کیا ذات ہے، اور خود تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب چلے ہیں مدینے سے، اور بہت ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ذرا سا اشارہ کرنا تھا مجھے ایک واقعے تک لانے کے لیے آپ کو. تو امام حسین کے بعد میں نے بتایا کہ بہت سارے اہتمامات کیے ہوں گے، اور اتنا پیسہ رہا کیسے وہ کیا ہوگا، سب کچھ انتظامات. ایسا تو نہیں کوئی عام آدمی ہوگا یا اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. آپ اہل بیت کی ہسٹری دیکھیں، اہل بیت کے پاس کھیتی تھی، اہل بیت نے کام کیا ہے، خود محنت کی ہے. 5ویں امام کی روایت ابھی آگے آئے گی، 6 امام کی آپ روایتیں دیکھیں، مولا کائنات کا دیکھیں. محنت تو کی ہے، مزدوری تو کی ہے، جا کے بیلچا چلایا ہے، کھیتی کی ہے، جاب وہی ہے. تو یہ سارے کام کیے. آگے بڑھیں آپ اہل بیت میں، اور خود آپ اگر آپ اب یہاں پر رک جائیں مولا کائنات کے اس پہ، علی غریب تھے. اچھا اگر علی غریب تھے تو خود آپ ہی کی تاریخ میں ملتا ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو آزاد کیا. اور امیر المومنین کا بھی ٹیگ جو ہے، مطلب ہم امیر المومنین کہتے ہیں جی، اس طریقے سے بھی اگر آپ دیکھیں. جی اب وہ دو الگ باتیں ہیں، میں اس کو بتا دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ 1000 آپ کی تاریخ میں کہ 1000 غریبوں کو، 1000 غلاموں کو آزاد کیا. آپ نے ذکر کیا ہے اس کا، اونٹوں کو
آزاد کیا ہے. 1000 غلام کیسے آزاد ہوں گے؟ بٹ رہے تھے کہیں کہ مولا کائنات کو مل گئے. تاریخ ملتا ہے کہ علی غلام خریدتے تھے آزاد کرنے کے لیے. آزاد کرنے کے لیے. تو یہ جو غلامی کا سلسلہ جو ختم ہوا ہے یہ اہل بیت کی دین ہے، اسلام کی دین ہے. اسلام غلامی کا مذہب نہیں ہے. اسلام نے بہت زیادہ اس کو کم کیا، حد درجہ کم کیا. کہ افریقہ میں سلیو سسٹم بہت حد تک رہا ہے ابھی بھی. جی واقعات وہ تاریخ کا حصہ ہے، عرب کی تاریخ کا حصہ ہے، آپ دیکھیں گے. لیکن اہل بیت نے اس کو کیا کیا؟ کم کیا ہے. اور خریدتے تھے اس کو، تعلیم اسلام دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. جہاں پہ بلال کا بہت ہی جناب بلال کا قصہ دیکھیں جو کہ بہت ہی واضح ہے، سارے مسلمان اس سے لیکن واقفیت رکھتے ہیں. کردار اہل بیت اب آپ جتنے دیکھیں گے کہ بھائی فلاں جو تھے قمبر علی کے خادم، فضا زہرا کی کنیز، تو آپ یہ کیریکٹرز جو دیکھیں گے تو یہ کیوں ہے؟ اب آپ اعتراض کریں گے ہم پہ کہ بھائی اگر آزاد کر دیتے تھے تو کیوں ہمیشہ نوکر بنائے رکھا رہا؟ کیوں کام لیا نہیں. یہ اتنے اچھے مالک ہوا کرتے تھے کہ نوکر ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. یہ کردار اہل بیت تھا نا. کیونکہ آپ نے یہاں پہ فضا کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے فاطمہ زہرا کا جب آپ نے بتایا. جی تو اب آپ دیکھیں گے مولا کائنات، اب آپ کہیں گے کہ علی فقیر تھے، علی غریب تھے تو 1000 غلام کیسے آزاد کیے؟ اتنے صدقے خیرات کیسے کیے؟ غریب کوئی نہیں رہا. ہاں زاہد سب رہے ہیں، زہد سب کے پاس ہے، یعنی حب دنیا نہیں تھی. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو ہماری اولاد کی طرح ہیکڑی ہو، کالر ٹائٹ کر کے چلیں، اکڑ کے چلیں. پیسہ ہے تو رائے خدا میں خرچ، آیا رائے خدا میں خرچ. یہ طریقہ اہل بیت تھا. بے شک جو پروردگار عالم کا مقصد بھی ہے ہمیں دولت دینے کا. کہ اس کے بھائی امیر کو دولت کیوں دی گئی؟ تاکہ غریب کا کام بن سکے. لیکن جب امیر غریب کو تو کچھ دے گا نہیں. ہاں اب آپ کو وسیلہ بنایا، آپ کو وسیلہ بنا رہا ہے. اب یہ کتنا بڑا، اب آپ سوچیں جس کو دولت ملی وہ شکر خدا ادا کرے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق جانا کہ ہمارے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ احسان جتا دیتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اتنے پیسوں سے کیا یا اس طریقے سے کیا. دیکھیے تاریخ اہل بیت. اب آپ سوچئے یہی جناب اسامہ بن زید کا واقعہ جو 60,000 درہم میں نے بتایا، امام حسین نے جا کے مدینے میں اعلان کروایا تھا کہ اسامہ بن زید کی عزت کو اچھالتے. اس کے برعکس ہو رہا ہے. لیکن برعکس نہیں اٹھایا تو آج تاریخ نے ان کے قصے کو لکھ دیا. یہ ہوتا ہے احسان کا فائدہ. اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جتنے بھی فضائل اہل بیت ہیں وہ سب آج اس لیے زندہ ہیں کیونکہ کبھی بھی اہل بیت نے ان فضائل پہ خود کو نہیں جتایا. آپ جتنی نیکی کو چھپائیں گے اللہ اس کو اور واضح کرے گا. اب آپ سوچئے آپ نیکی کو اپنے معیار پہ کریں گے اور اپنے معیار پہ چھپائیں گے، لیکن خدا اس نیکی کو اپنے معیار پہ قبول کرے گا اور اپنے معیار پہ ظاہر کرے گا. کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑی انسپریشن اور ایک میسج ہے ہم سب کے لیے. اہل بیت سے ملے گا، یہ اور کہاں ملے گا آپ کو طریقہ کا؟ یہ کون بتائے گا آپ کو کہ نیکی کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کا. ایک قصہ اہل سنت کتاب میں بڑا ہی دلچسپ ہے، میں چاہوں گا اس کو یہاں پہ منشن کر دوں. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب عبداللہ بن جعفر طیار یعنی جناب زینب کے شوہر سلام اللہ علیہ، مولا کائنات کے داماد جناب عبداللہ، اور یہ باقی یہ لوگ سب حج کے لیے نکلے مدینے سے. اب میں نے عرض کیا کہ معمولاً یہ چونکہ پیدل جایا کرتے تھے تو ہر طرح کے علاقوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے باب میں یہ روایت ملتی ہے خود ان تینوں کے حوالے سے مختصر، کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پر امام حسن وغیرہ کو بہت شدید پیاس کا احساس ہوا. اور پانی ظاہر سی بات ہے مکے کی سرزمین ہے، عرب ہے، صحرا ہے، پانی کہاں ملے گا؟ مدینے سے مکے جا رہے ہیں. بے شک. تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پانی کا کوئی گزر بسر نہیں ہے. تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے، اس کے پاس پانی ہے. لوگوں نے مطالبہ کیا، اس نے پانی دے دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس اس علاقے میں اب وہ پانی دیا ہو یا اب آپ روایتیں اور دوسری طریقے سے دیکھیں گے تو بکری کا دودھ دیا ہو یا جو بھی کچھ سرمایہ ہو، المختصر اس صحرا میں جو کچھ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنا بھی مل جا رہا ہے. اٹھنی کا گوشت اور اٹھنی کا دودھ چلتا رہا اس زمانے میں. جی تو یہ اتنا بھی مل جا رہا ہے تو لوگ غنیمت، ورنہ لوگ تو بے شک تپش میں مر ہی جاتے تھے دودھ کی کتنے صحرا میں، پتہ نہیں کہاں چلے گا، نہیں پتہ چلا. تو مختصر یہ ہوا واقعہ. یہ لوگ حج پہ گئے، حج تمام کر کے واپس آ گئے. ایک دفعہ یہ ضعیفہ مدینے میں آئی
وہ آئی ہوگی اپنا چلتے پھرتے مسافر، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بہت زیادہ سہارا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی ایک جگہ ٹک کے. دفعتاً امام حسن علیہ السلام کی مدینے کی گلیوں میں اس پر نظر پڑی کہ ضعیفہ آئی ہوئی. امام اس کے پاس گئے. اب آپ دیکھیے کہ احسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کردار اہل بیت کیا ہے، ہماری طرح نہیں کہ اگر بیت کیا ہے. جی اب میں بتانا چاہ رہا ہوں جس چیز کو، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا. امام حسن اس کے قریب ہے اور اس سے بات کی، اس کو یاد نہیں تھا، ضعیفہ ہے، ضعیف العمر ہے، حافظہ کام نہیں کر رہا ہے. تو امام نے اس کو یاد دلایا کہ ہم حج پہ جا رہے تھے مکے کی طرف، تو راستے میں تم سے مطالبہ کیا تھا، تم نے ہماری ضرورت کو پورا کیا تھا، تو سیراب کر کے ہمیں جی اس کو تب یاد آیا. اب آپ سوچیں کہ کیا کیریکٹر اہل بیت کا ہے اور کیا کیریکٹر ہمارا ہے. ہم پر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس سے اس طرح سے کٹ کے بچ کے نکلتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے مطالبہ نہ کر لے. اور اہل بیت کا کیریکٹر یہ کہ اگر کوئی محسن ہے تو اسے پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا بدلہ دیتے ہیں. کتنا فرق ہے ہمیں اور اہل بیت کے کیریکٹر میں. امام حسن اس کے پاس جا رہے ہیں، بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کو دیکھا تھا تو گھر چلے جاتے، کہیں کچھ مانگ نہ لے. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. لیکن اہل بیت امام حسن اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے اپنے گھر. اور تاریخ نے لکھا، اہل سنت کی تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ اس نے بکری وغیرہ کا دودھ پلایا تھا تو اس کو 1000 بکریاں دی یا اس سے زیادہ. اور صرف اتنا ہی نہیں، کردار اہل بیت اس کو لے کر امام حسین کے پاس آئے، اتنی ہی بکریاں امام حسین علیہ السلام نے بھی دی. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اسی کو پھر لے کر آئے جناب عبداللہ بن جعفر طیار یعنی جناب زینب کے گھر، اور اتنی ہی بکریاں جناب عبداللہ نے بھی دی. اب آپ سوچئے یہ ضعیفہ مدینے میں آئی تو تھی ایک فقیر اور ایک محتاج بن کے، لیکن اب جب مدینے سے جائے گی تو مالدار ہوگی، مالدار ہو کے ایک پورے اچھے خاصے غلے کی ایک ریوڑ کی مالکہ، 3000 بکریاں. آپ سوچیں یہ کردار اہل بیت ہے، یہ سخاوت امام حسین امام حسن ہے، یہ گیو بیک ہے، واپس اللہ کو کس طریقے سے دیا جائے. لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ امام حسن نے کہہ دیا کہ بھائی یہ لے لو اور آئندہ بھٹکنا نہیں، دکھنا نہیں یہاں پہ، دکھنا نہیں. یہ اہل بیت کا کردار نہیں ہے. شاید اگر دوبارہ آ جاتی تو اس سے بھی زیادہ ملتا، اس سے بھی زیادہ کرتے اور ہمیشہ کرتے. اہل بیت کے بعد بھائی اسامہ بن زید نے امام حسین کو کیا واپس دے دیا؟ نہیں دیا نا. تو کیوں کیا تھا؟ یہ فی سبیل اللہ کام کرتے تھے. میں نے آیت جو سورہ حلتہ کی عرض کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، روٹیاں دے رہے ہیں اللہ کے لیے، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ ہمیں گیو بیک چاہیے، نہ ریٹرن کچھ چاہیے، اور نہ ہی تم سے ایک تھینکس چاہیے ہمیں. یہ اہل بیت کا کردار تھا. میں نے عرض کیا امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور سخاوت کا کیا مرحلہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تاریخ میں ملتی ہے. یا ایک اور میں واقعہ عرض کروں، مختصر سا ہے. امام حسین کی غیرت کا اندازہ آپ دیکھیں گے، اور ان کا یہ ہر اہل بیت کا چال چلن رہا ہے کہ ایک دفعہ امام اصحاب کے درمیان تھے، ایک شخص سائل آیا اور اس نے امام سے سوال کیا. سوال کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو جواب سوال کے لیے، امام نے کہا کہ بغیر کچھ کہے گھر کے اندر گئے حجرے میں، اور جو کچھ تھا گھر میں، یہ وطیرہ اہل بیت کا رہا ہے. اور بہت ساری تاریخ میں اس کے ایگزامپلس ہیں کہ کئی مرتبہ پورا کا پورا گھر اہل بیت نے راہ خدا میں دیا ہے، پورا کا پورا مال. ہمارے ساتھ ہوگا کبھی کوئی فقیر ہمارے دروازے پہ آئے، ہم کہیں رک جاؤ، میں ATM سے اپنا بینک اکاؤنٹ خالی کر کے آتے ہیں اور تمہیں سب دے دیتے ہیں. کردار اہل بیت. امام حسین گھر کے اندر آئے، ایک گٹھری میں جو کچھ تھا گھر میں، دولت، کھانے پینے کی چیزیں سب ایک جگہ جمع کی اور گٹھری باندھی. اس کے بعد سامنے نہیں آیا، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور کہا سائل اس کو لے اور چلا جائے. کہا مولا آپ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ سامنے آ کر دیجئے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے. کہنے لگے نہیں تو جا، میں مولا آپ سامنے. امام نے کہا کہ تم جاؤ. وہ چلا گیا. امام پھر جب اصحاب کے درمیان آئے تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کو اس کو سامنے سے کیوں نہیں دیا؟ تو امام کا جو جملہ تھا وہ تاریخی جملہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے، بہت بڑا اگزامپل ہمارے لیے کہ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور زندگی کے ہر موقع پہ اس کو کام لانا چاہیے. امام نے کہا کہ دیکھو، سوال کرنے والے کے چہرے پر جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں ہے. یعنی ہم سے سوال کرتے وقت
اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ محتاج ہے اور میں دینے والا ہوں. یعنی ان کی غیرت آپ دیکھیں کتنی بلند ہے. یہ احسان کرنے کے بعد بھی یہ نہیں چاہتے کہ سامنے والے کے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ ہم احسان کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کیا ایشو ہے؟ ہم تو 10 جگہ گائیں گے نہیں تو ہمیں احسان ہضم نہیں ہوگا. بے شک کتنا فرق ہے ہم میں اور اہل بیت کے کیریکٹر میں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب آپ ان کو جوانان جنت کے سردار مان رہے ہیں تو اگر آپ جنت جانا ہے تو ان کو فالو کرنا ہے, ان کے کیریکٹر کو لینا ہے, معرفت عبادت کو لینا بہت ضروری ہے. معرفت الحسین ضروری ہے. اسی لیے روایتوں میں, بعض روایتوں میں جملہ ملتا بھی ہے کہ جو ہم اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے کوئی آدمی صرف روئے رلائے اور رونے والے کی صورت بنائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. تو بعض روایتوں میں جملہ اور اضافہ کیا جاتا ہے, اور اکثر اہل بیت کی جو اس طرح کی روایتیں اس میں جملہ ملتا ہے عارفاً بحقہ, یعنی جو روئے رلائے مگر اس کے ساتھ ساتھ شرط کیا ہے؟ عارفاً بحقہ, حق حسین کو سمجھتے ہوئے. معرفت حق حسین ہونی چاہیے. بے شک یعنی حسین کو پہچاننے کا حق کیا ہے وہ ادا ہونا چاہیے. حسین کی پرسنالٹی اور ذات تھی کیا وہ واضح ہونا چاہیے, وہ سمجھ میں آنا چاہیے. کیونکہ رو تو نان مسلمز بھی رہے امام حسین پہ, لیکن کیا واقعی میں فرق ہونا چاہیے ایک امام حسین کے ماننے والے کو رونے والے میں اور ایک عام آدمی کو سننے میں؟ رو رہے ہیں اس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات, دل سے لگاتے ہیں, کیونکہ یہی غمی ہے کہ جو ہمیں بٹور کے رکھتا ہے اور ایک اتحاد کی مثال بن جاتا ہے ساری دنیا کی. ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ضروری, جو بہت ضروری ہے. تو یہ بہت زیادہ معرفت کب ہوگی معرفت؟ جب ہم پورا اس شخصیت کی پرسنالٹی کو جانیں گے, سمجھیں گے, ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے. ہم نے تو صرف اس شخص کو میدان کربلا میں تلوار چلاتے یا زخم کھاتے دیکھا. آپ آئیے زندگی میں پریکٹیکلی کیا ورک امام حسین نے کیا, پریکٹیکلی ایکٹیویٹیز کیا تھی, اس پہ دھیان دیجیے تو احساس ہوگا, تب آپ کو فخر ہوگا کہ ہاں ہم جس حسین کو مانتے ہیں وہ حسین ایک بہت بڑا آدمی تھا, ایک بہت گریٹ پرسنالٹی تھی, بہت عظیم شخصیت تھا. تب آپ کو احساس ہوگا کہ حسین کی شہادت انسانیت کو کس طریقے سے بچاتی ہے اور کتنا زیادہ محفوظ رکھتی ہے. تب آپ کو احساس ہوگا کہ حسین انسانیت کے علمبردار کیسے ہیں. یہ اسی طریقے سے اگر سمجھا جائے جیسے کہ رسالت 40 سال کے بعد پروفیسی کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے اور کردار کو رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, تو اگر ہمیں اس کو اگر ہم صرف 40 سال کے بعد والے پیغمبر کو لیں تو شاید ہمیں معاذ اللہ سپرمین نظر آئے. ہاں, تو بہت اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا, اگرچہ یہ بہت زیادہ چونکہ بہت معاذ اللہ آپ نے کہہ دیا, وہ بات صحیح ہے آپ کی. تو یہی ہوگا ہمارے ساتھ کہ جب ہم 40 سال کے بعد پیغمبر کو دیکھیں گے تو 23 سال کی زندگی ہے, اس 23 سال کی زندگی میں آپ کیریکٹر کو کیسے واضح کریں گے؟